خواتین حضرات، میں جس شاعر کو زحمت دینے جا رہا ہوں انہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ کی راہ کے ایک بے باک مسافر ہیں۔ ان کا تعلق اودھ کی سرزمین سے ہونے کے باوجود ان کی شاعری گیسو و رخسار کی شاعری نہیں بلکہ گھر آنگن کی شاعری، سماج کے ایک ذمہ دار انسان کے احساسات کی ترجمان ہے، اور وہ جو ایک اجتماعی کرب ہے اس کا اظہار ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار کی خوشبو سے دلوں تک رسائی پالی ہے اور اپنی فکر کے لو سے نئے چراغ جلا رہے ہیں۔ روشنی اور خوشبو کا خوبصورت امتزاج، معراج فیض آبادی۔ اس سے پہلے کہ وہ آئیں، اس شہر کے لوگوں کو شاید ایک شعر پسند آئے گا ان کا، کس کو یہ فکر ہے کہ قبیلے کا کیا ہوا، سب اس پہ لڑ رہے ہیں کہ سردار کون ہے۔ معراج فیض آبادی۔ حضرت، میری غزل کے سفر میں تھکن بھی میرا ایک بہت خاص موضوع رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑی تھکی تھکی سماعتوں سے آپ شعر سن رہے ہیں، تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، راہ کا خوف یہ کہتا ہے کہ چلتے رہیے، راہ کا خوف یہ کہتا ہے کہ چلتے رہیے۔ بہت اچھے، پھر سے پڑھیے، بہت اچھے۔ اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، راہ کا خوف یہ کہتا ہے کہ چلتے رہیے۔ آپ کی داد کا بہت شکریہ، لیکن پھر بھی آپ سامعین کرام کے خسروانہ مزاج کی نظر یہ مطلع کہ میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، بھیگ دینے میں بھی اب لوگ ہنر دیکھتے ہیں، بھیگ دینے میں بھی اب لوگ میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، بھیگ دینے میں بھی اب لوگ ہنر دیکھتے ہیں۔ تو اسی سفر کو تھوڑی دیر اور جاری رکھیں کہ میرے تھکے ہوئے شانوں سے بوجھ اتر تو گیا، میرے تھکے ہوئے شانوں سے بوجھ اتر تو گیا، بہت طویل تھا یہ دن مگر گزر تو گیا، بہت طویل تھا یہ دن مگر گزر تو گیا، اور لگا کے داؤ پا سانسوں کی آخری پونجی، وہ مطمئن ہے چلو ہارنے کا ڈر تو گیا، لگا کے داؤ پا سانسوں کی آخری پونجی، وہ مطمئن ہے چلو ہارنے کا ڈر تو گیا۔ اور حضرات، یہ واشنگٹن کی باوقار سماعتوں کی نظر ہے یہ شعر، مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے احساس کو چھو سکوں گا کہ یہ اور بات کے کاندھوں پر لے گئے ہیں اسے، یہ اور بات کے کاندھوں پر لے گئے ہیں اسے، کسی بہانے سے دیوانہ آج گھر تو گیا، کسی بہانے سے دیوانہ آج گھر تو گیا، یہ اور بات کے کاندھوں، چراغ اپنی تھکن کی کوئی صفائی نہ دے، چراغ اپنی تھکن کی کوئی صفائی نہ دے، وہ تیرگی ہے کہ اب خواب تک دکھائی نہ دے، وہ تیرگی ہے کہ اب خواب تک دکھائی نہ دے، اور بہت ستاتے ہیں رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں، خدا کسی کو بھی توفیق آشنائی نہ دے، بہت ستاتے ہیں رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں، بہت ستاتے ہیں رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں، خدا کسی کو بھی توفیق آشنائی نہ دے، اور میں ساری عمر اندھیروں میں کاٹ سکتا ہوں، میرے دیوں کو مگر روشنی پرائی نہ دے، میں ساری عمر اندھیروں میں کاٹ سکتا ہوں، میں ساری عمر اندھیروں میں کاٹ سکتا ہوں، میرے دیوں کو مگر روشنی پرائی نہ دے۔ اور اگر یہی تیری دنیا کا حال ہے مالک،
تو میری قید بھلی ہے مجھے رہائی نہ دے، تو میری قید بھلی ہے مجھے رہائی نہ دے۔ اور دعا یہ مانگی ہے سہمے ہوئے مورخ نے کہ اب قلم کو خدا سرخ روشنائی نہ دے۔ دعا یہ مانگی ہے سہمے ہوئے مورخ نے کہ اب قلم کو خدا سرخ روشنائی نہ دے، کہ اب قلم کو خدا سرخ روشنائی نہ دے۔ دوستو یہ تو میں صرف آپ کی سماعتوں سے ہم آہنگ ہونے کی ایک سینا تمام تھی جو میں نے کی۔ اب اشعار اگر اجازت ہو تو کہ سنو، تخاطب کسی سے نہیں ہے، آئینہ میں پیش کرتا ہوں، چہرے آپ اس میں تلاش کریں کہ سنو یہ سوچ لو اونچی اڑان سے پہلے، سنو یہ سوچ لو اونچی اڑان سے پہلے، بکھر نہ جائیں یہ پر آسمان سے پہلے، بکھر نہ جائیں یہ پر آسمان سے پہلے۔ اور نہ جانے کیوں مجھے آواز دیتا رہتا ہے وہ ایک کھنڈر جو ہے میرے مکان سے پہلے، وہ ایک کھنڈر جو ہے میرے مکان سے پہلے۔ اور تلاش رزق بجا ہے مگر میرے بیٹے، تلاش رزق بجا ہے مگر میرے بیٹے، تلاش رزق نہیں خاندان سے پہلے، تلاش رزق نہیں خاندان سے پہلے، تلاش رزق بجا ہے مگر میرے بیٹے، تلاش رزق نہیں خاندان سے پہلے۔ اور ابھی ہے عمر کی پاگل بلندیوں کا سفر، سو جو بھی پل ملے جی لو ڈھلان سے پہلے، ابھی ہے عمر کی پاگل بلندیوں۔ دنیا اشعار سنیے کہ بے خودی میں ریت کے کتنے سمندر پی گیا، بے خودی میں ریت کے کتنے سمندر پی گیا، پیاس بھی کیا شے ہے میں گھبرا کے پتھر پی گیا، پیاس بھی کیا شے ہے میں گھبرا کے پتھر پی گیا۔ اور اب تمہیں کیا دے سکوں گا دوستو چارہ گرو، جسم کا سارا لہو میرا مقدر پی گیا، جسم کا سارا لہو میرا مقدر پی گیا۔ اور اب ایک شعر تحفے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میں کدے میں کس نے کتنی پی خدا جانے مگر، میں کدے میں کس نے کتنی پی خدا جانے مگر، میں کدا تو میری بستی کے کئی گھر پی گیا، میں کدا تو میری بستی کے کئی گھر پی گیا، میں کدے میں کس نے کتنی پی خدا جانے مگر، میں کدا تو میری بستی کے کئی گھر پی گیا، میں کدا تو میری۔ تین چھ اور یہ سنجیدہ غزل کے سن لیں کہ جب تجھے رشتے نبھانے کا ہنر آ جائے گا، تیرا دشمن خود ہی چل کر تیرے گھر آ جائے گا، جب تجھے رشتے نبھانے کا ہنر آ جائے گا، تیرا دشمن خود ہی چل کر تیرے گھر آ جائے گا۔ اور چھوڑ دے سب اس کی مرضی پر پھر اپنے ہاتھ اٹھا، خود بخود تیری دعاؤں میں اثر آ جائے گا، خود بخود تیری دعاؤں میں اثر آ جائے گا۔ چھوڑ دے سب اس کی مرضی پر پھر اپنے ہاتھ اٹھا، خود بخود تیری دعاؤں میں اثر آ جائے گا۔ اور دور سے جب بھی صدا دیں گی سنہری بستیاں، راہ میں میرے بزرگوں کا کھنڈر آ جائے گا، راہ میں میرے بزرگوں کا کھنڈر آ جائے گا۔ دوستو اس شعر کے حوالے سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، تازہ نہیں ہے مگر پتہ نہیں کیوں یاد آ رہا ہے تو میں وہ غزل نظم کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے لیے شاید نہیں ہے کہ اندھے گونگے لفظوں کا یہ بے سمت سفر میرا ہے، گونگے لفظوں کا بے سمت، گونگے لفظوں کا یہ بے سمت سفر میرا ہے، گفتگو اس کی ہے لہجے میں اثر میرا ہے، گفتگو اس کی ہے لہجے میں اثر میرا ہے۔ اور اب شعر سنیے گا، اگر آپ کی ترجمانی ہو تو مجھے نوازیے گا کہ میں نے کھوئے ہیں یہاں اپنے سنہرے شب و روز، میں نے کھوئے ہیں یہاں اپنے سنہرے شب و روز، در و دیوار کسی کے ہوں یہ گھر میرا ہے، در و دیوار کسی کے ہوں
یہ گھر میرا ہے. میں نے کھوئے ہیں یہاں اپنے سنہرے شب و روز، در و دیوار کسی کے ہو یہ گھر میرا ہے. اور میرا اسلاف سے رشتہ تو نہ توڑ اے دنیا، سب محل تیرے ہیں لیکن یہ کھنڈر میرا ہے. سب محل تیرے ہیں لیکن یہ کھنڈر میرا ہے. اور دور تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن، ایسے حالات میں جینا بھی ہنر میرا ہے. ایسے حالات میں جینا بھی ہنر میرا ہے. ایسے حالات میں جینا بھی ہنر میرا ہے. اور جب بھی تلوار اٹھاتا ہوں کہ چھیڑوں کوئی جنگ، ایسا لگتا ہے کہ ہر شانے پر سر میرا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جب بھی تلوار اٹھاتا ہوں کہ چھیڑوں کوئی جنگ، ایسا لگتا ہے کہ ہر شانے پر سر میرا ہے. گفتگو اس کی ہے، لہجے میں اثر میرا ہے. دیکھیے حضرات، میری کوئی خطا نہیں ہے. ایک بار ایک شاعر مسلسل پڑھتا رہا اور ناظم مشاعرہ اس سے بار بار کہتے رہے کہ اور پڑھو. آخر میں اس نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ حضور میں کب تک پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا جب تک تم کوئی اچھا شعر نہیں سناؤ گے تب تک تمہیں پڑھنا پڑے گا. میں تو برے شعر کے انتظار میں. ڈاکٹر عبداللہ صاحب مجھے حکم دے رہے ہیں، اگر آپ کو ناگوار ہو تو آپ ان سے سمجھ لیجئے گا، اور اگر اچھا لگے تو مجھے نواز دیجئے گا. اب میں جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں میں نظر کر رہا ہوں کہ اے یقینوں کے خدا شہر گما کس کا ہے. اے یقینوں کے خدا شہر گما کس کا ہے. نور تیرا ہے چراغوں میں دھواں کس کا ہے. نور تیرا ہے چراغوں میں دھواں کس کا ہے. اور کیا یہ موسم تیرے قانون کے پابند نہیں؟ موسم گل میں یہ دستور خزاں کس کا ہے. موسم گل میں یہ دستور خزاں کس کا ہے. اور راکھ کے شہر میں ایک ایک سے میں پوچھتا ہوں یہ جو محفوظ ہے اب تک یہ مکان کس کا ہے. یہ جو محفوظ ہے اب تک یہ مکان کس کا ہے. اور چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے. چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے. ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے. تو دوستو ایک شعر آپ نے اچھے شعر پہ داد دی تو ایک شعر آپ کو تحفے کے بطور، اس کے لیے ایک نہیں ہنسی ہے. نہیں، میں قطعی بہت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اس وقت یاد آ گیا وہ شعر آپ کی اس محبت پر، تو وہ سن لیجئے گا کہ ریگزاروں میں، اور آپ کی پوری اجتماعیت کے کرب کو نظم کر رہا ہوں، آپ مجھ سے میرا ساتھ دیں کہ ریگزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا، بستیوں میں لوٹ کر اجڑے ہوئے گھر دیکھنا، بستیوں میں لوٹ کر اجڑے ہوئے گھر دیکھنا. اور دائروں میں ہو رہا ہے آدمیت کا سفر، گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا، گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا. اور جانے کب آنکھوں میں چپ جائے کوئی بے رحم سچ، آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا، آئینہ بھی دیکھنے والوں جانے کب آنکھوں میں چپ جائے کوئی بے رحم سچ، جانے کب آنکھوں میں چپ جائے کوئی بے رحم سچ، آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا. اور بغیر کسی تمہید کے یہ شعر نظم کرنا چاہتا تھا. میں ہندوستان سے حاضر ہوا ہوں، بات اپنی پہنچا دوں گا کہ مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا، جیسے اندھے باپ کا مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا. بہت بہت شکریہ.
دیکھیے حضرات یہ لہجہ دیکھیے غزل کا کہ دوستی ظاہری اخلاق میں کیا ڈھونڈتا ہے. دوستی ظاہری اخلاق میں کیا ڈھونڈتا ہے, دل میں روشن ہے دیا طاق میں کیا ڈھونڈتا ہے. دل میں روشن ہے دیا طاق میں کیا ڈھونڈتا ہے, اور دل کی گہرائی میں تو نے کبھی جھانکا ہی نہیں, میں یہی ہوں مجھے آفاق میں کیا ڈھونڈتا ہے. دل کی گہرائی میں تو نے کبھی جھانکا ہی نہیں, دل کی گہرائی میں تو نے کبھی جھانکا ہی نہیں, میں یہی ہوں مجھے آفاق میں کیا ڈھونڈتا ہے. اور اب یہ شعر سنیے گا کہ میں کہ ایک لمحے موجود ہوں پہچان مجھے, میں کہ ایک لمحے موجود ہوں پہچان مجھے, مجھ کو تاریخ کے اوراق میں کیا ڈھونڈتا ہے, مجھ کو تاریخ کے اوراق میں کیا ڈھونڈتا ہے. اور اپنا سورج تو تجھے خود ہی اگانا ہوگا, دھوپ اور چھاؤں کے الحاق میں کیا ڈھونڈتا ہے. اپنا سورج تو تجھے خود ہی. یہ بھی 2-3 شعر سن لیں کہ دکھ سکھ کی دھوپ چھاؤں سے آگے نکل گئے, دکھ سکھ کی دھوپ چھاؤں سے آگے نکل گئے, ہم خواہشوں کے گاؤں سے آگے نکل گئے, ہم خواہشوں کے گاؤں سے آگے نکل گئے, اور طوفان سمجھ رہا تھا کہ ہم ٹوٹ جائیں گے, آندھی میں ہم ہواؤں سے آگے نکل گئے. طوفان سمجھ رہا تھا کہ ہم ٹوٹ جائیں گے, طوفان سمجھ رہا تھا کہ ہم ٹوٹ جائیں گے, آندھی میں ہم ہواؤں سے آگے نکل گئے. اور جب بھی تمہارے نقش قدم پر سفر کیا, پل بھر میں ہم خلاؤں سے آگے نکل گئے, پل بھر میں ہم خلاؤں سے آگے نکل گئے, اور منزل کی دھن میں بھول گئے ساری احتیاط, کچھ لوگ رہنماؤں سے آگے نکل گئے. منزل کی دھن میں بھول گئے ساری احتیاط, کچھ لوگ رہنماؤں سے آگے نکل گئے. اور اب آپ سے مخاطب ہوتا ہوں کہ اجنبی بن کے نہ یوں داد وفا دو مجھ کو, میں گناہگار اگر ہوں تو سزا دو مجھ کو, میں گناہگار اگر ہوں تو سزا دو مجھ کو. اور ایک شعر کبھی کہا تھا کہ اونچی حویلیوں کا بڑا مرتبہ صحیح, مٹی کا گھر بھی ایک حقیقت ہے دوستو. اس شعر میں دیکھیے گا اسی کو آگے بڑھایا ہے, میں گناہگار اگر ہوں تو سزا دو مجھ کو, اور تم تو سورج ہو تمہیں میری ضرورت کیا ہے, تم تو سورج ہو تمہیں میری ضرورت کیا ہے, میں دیا ہوں کسی چوکھٹ پہ جلا دو مجھ کو, میں دیا ہوں کسی چوکھٹ پہ جلا دو مجھ کو, تم تو سورج ہو تمہیں میری ضرورت کیا ہے, میں دیا ہوں کسی چوکھٹ پہ جلا دو مجھ کو. اور اس سے پہلے کہ مجھے پڑھ لے زمانے والے, جھوٹ کا مجھ پہ گما ہو تو مٹا دو مجھ کو, جھوٹ کا. اور آئیے آخری شعر حضرات کہ میں تو رستے کا دیا ہوں میرے سب اپنے ہیں, میں تو رستے کا دیا ہوں میرے سب اپنے ہیں, روشنی بیچ رہا ہوں تو بجھا دو مجھ کو, روشنی بیچ رہا ہوں تو بجھا دو مجھ کو, روشنی بیچ رہا ہوں تو بجھا دو مجھ کو. اور وہ میرا کام نہیں, وہ جوش صاحب نے کہا تھا کہ میں گھڑی رکھ کے پیتا ہوں, تو غالباً مجاز یا فراق کسی نے کہا تھا کہ نہیں میں گھڑا رکھ کے پیتا ہوں, لیکن یہ نہ میں مجاز ہوں نہ فراق ہوں, مجھے اپنے لفظ اوقات وقت کی جمع بھی ہے, اور اس کے ایک دوسرا مفہوم بھی ہوتا ہے کہ مجھے اپنے اوقات میں اپنی اوقات میں رہنے دیں. ملاحظہ فرمایا حضرات کہ جو ہونا ہے ہو, جو بھی گزرنا ہے گزر جائے, لیکن کسی صورت میرے سینے سے یہ ڈر جائے, لیکن کسی صورت میرے سینے سے یہ ڈر جائے, اور آنکھوں کو اجالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, سورج سے کہو جا کے سمندر میں اتر جائے. آنکھوں کو اجالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, سورج سے کہو جا کے سمندر میں اتر جائے, سورج سے کہو جا کے سمندر میں اتر جائے. اور دوستو یہ شعر نظر کر کے
نظ کر رہا ہوں کہ اس دور کے شاعر پہ عجب وقت پڑا ہے. انتہائی محترم ہے میرے لیے ادا جعفری صاحبہ, ان کی خدمت میں ان کے قدموں میں رکھ کے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس دور کے شاعر پہ عجب وقت پڑا ہے. بولے تو زباں جائے, نہ بولے تو ہنر جائے. بولے تو زباں جائے, نہ بولے تو ہنر جائے. اس دور کے شاعر پہ عجب وقت پڑا ہے. بولے تو زباں جائے, نہ بولے تو ہنر جائے. بولے تو زباں جائے, نہ بولے تو ہنر جائے. اور دستار کی حرمت پہ کوئی حرف نہ آئے. دستار بزرگوں کی ہے, سر میرا ہے, سر جائے. دستار کی حرمت پہ کوئی حرف نہ آئے. دستار بزرگوں کی ہے, سر میرا ہے, سر جائے. آنکھوں کو اجالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورج سے کہو جا کے سمندر میں. وہ ہم پڑھ چکے ہیں. دیکھیں حضرات, یہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب مجھ سے کچھ ایسے اشعار کے لیے ایک مخصوص لہجہ ہے جس کے لیے میں مشہور بھی ہوں اور بدنام بھی ہوں, تو میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا کچھ کوئی براہ راست گفتگو شاعری میں. یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں تو میں شعر دہراؤں گا نہیں. 4 شعر میں 4-5 شعر ایک نئی غزل ہے نسبتاً, اس کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ اور چپ رہنے پہ تیار نہیں ہیں ہم لوگ. آدمی ہیں, در و دیوار نہیں ہیں ہم لوگ. یہ ہم اپنی گھٹن کی ترجمانی کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو لگے کہ آپ کی گھٹن ہے تو آپ میرا ساتھ دیں. کیا اور چپ رہنے پہ تیار نہیں ہیں ہم لوگ. آدمی ہیں, در و دیوار نہیں ہیں ہم لوگ. اور دھوپ اور چھاؤں کا جادو نہ چلاؤ ہم پر, چڑھتے سورج کے پرستار نہیں ہیں ہم لوگ. دھوپ اور چھاؤں کا جادو نہ چلاؤ ہم پر, چڑھتے سورج کے پرستار نہیں ہیں ہم لوگ. اور ہم سے زندہ ہے زمانے میں تمدن کا نظام, مردہ تہذیبوں کے آثار نہیں ہیں ہم لوگ. ہم سے زندہ ہے زمانے میں تمدن کا نظام, مردہ تہذیبوں کے آثار نہیں ہیں ہم لوگ. اور جن کو کردار کا مفہوم بتایا ہم نے, وہ کہیں صاحب کردار نہیں ہیں ہم لوگ. جن کو کردار کا مفہوم بتایا ہم نے, وہ کہیں صاحب کردار نہیں ہیں ہم لوگ. اور جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو, پھر یہ کہنا کہ وفادار نہیں ہیں ہم لوگ. جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو, پھر یہ کہنا. اور دوستوں, میں یہ غزل کہہ رہا تھا کہ ایک عجیب کیفیت, میں کچھ اس کی تمہید نہیں بیان کروں گا, گھر آنگن کی ایک اور سچائی کہ کل اگر عید کا دن ہوگا تو کیا پہنیں گے. کل اگر عید کا دن ہوگا تو کیا پہنیں گے. چاند سے کہہ دو کہ تیار نہیں ہیں ہم لوگ. چاند سے کہہ دو کہ تیار. بہت اچھے.